حسینیت زندہ باد، مطلب کیا ہے اس کا؟ حسینیت زندہ باد تو ہے میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ حسینیت زندہ باد یعنی فقط آپ حسین کو زندہ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں حسین سے جو چیز بھی جڑ گئی ہے اس سب کو زندگی ہے۔ ذات حسین بھی زندہ باد، فکر حسین بھی زندہ باد، کردار حسین بھی زندہ باد، مقصد حسین بھی زندہ باد، تعلیمات حسین بھی زندہ باد۔ اور میرا دوست جب تو حسینیات زندہ باد کہتا ہے، دیکھ تو صحیح کیا میرے اور تیرے اندر فکر حسینی ہے؟ کیا ہماری صفوں میں مقصد حسین ابن علی ہے؟ کیا ہمارے اندر تعلیمات حسین ابن علی ہے؟ اور ادھر سے ایک اور نعرہ لگاتے ہیں یزیدیت، یزیدیت مردہ۔ آپ سب اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ یزیدیت کیا ہے؟ یعنی فقط یزید مردہ باد ہے یا یزید کا کردار بھی مردہ باد ہے؟ جی یزید کا کردار بھی مردہ باد ہے۔ آئے ذرا دیکھتے ہیں یزید کا کردار کیا تھا۔ تاریخ کے آئینے میں یزید بے نمازی تھا۔ یزید کون تھا؟ یزید شرابی تھا، یزید جواری تھا، یزید زانی تھا، یزید سنت و قرآن کا مذاق اڑانے والا تھا، یزید حسین ابن علی کے مقصد کو پامال کرنے والا تھا، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے والا تھا۔ آج اگر ہم کہیں یزیدیت مردہ باد اور ادھر سے ہم نماز نہ پڑھیں، ہم کہیں یزید مردہ باد اور ادھر سے ہم جوا کھیلیں، ادھر سے کہیں یزید مردہ باد لیکن بدکاری ہم عام کریں، ہم کہیں یزید مردہ باد ادھر سے چہرے سے سنت رسول کو صاف کریں، ادھر سے کہیں یزید مردہ باد قرآن اور سنت کا مذاق اڑائیں، بھئی کام ہم یزید والے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یزیدیت مردہ باد۔ ایک مرتبہ تو یزید بھی ہمارا یہ نعرہ سن کے پریشان ہو جائے گا، بھئی بندہ میری پارٹی کا ہے اور نعرہ بھی میرے خلاف لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یزید پریشان ہو جائے گا، بھئی بندہ میری پارٹی کا ہے اور نعرہ میرے خلاف لگا رہا ہے۔ اور حسین والا حسینی ہے تو کردار حسینی اپنا۔ اسی لیے ایک جملہ ہے، آپ دیکھیں کربلا نے کیسے درس دیے۔ حضرت ہم کتنے بڑے مجرم تھے، لیکن جب بارگاہ حسین میں آئے، مولا حسین کی خدمت میں آئے، تو حسین نے ساری غلطیاں معاف کرا کے سفینہ نجات کا سوار بنا۔ ایسے ہم بنے آپ حسین کے سفینے پہ آ چکے ہیں، یہ مجلس عزا یہ سفینہ حسین نجات ہے، آپ سوار ہو چکے ہیں۔ اب اس سفینے سے جب اترے تو حسین کی تعلیمات لے کر اترے۔ آپ کسی عطر فروش کی دکان پہ جب جائیں تو وہاں پر بعض لوگ چیک کرتے ہیں کہ کون سی خوشبو ہے، اس میں جب آپ نے خوشبو کی ایک شیشی دی، لیکن آپ نے کتنی خوشبو استعمال کی، آپ کے کپڑوں میں آپ کے بدن میں خوشبو آ چکی، اور آپ جب کسی عزیز کو ملنے کے لیے گئے، کہا کہ خوشبو اتنی کہاں سے؟ کہا کہ عطر فروش کی دکان سے آ۔ میرے دوست اپنے اندر کردار حسینی کی وہ خوشبو پیدا کر کہ دنیا والے دیکھ کر کہیں کہ 2 ماہ آج دن اس نے کردار حسین کی وہ خوشبو لی ہے، اب یہ حسین والا پکا نمازی ہے، حسین والا سچا ہے، حسین والا دیانتدار ہے، حسین والا باکردار ہے، حسین والا
2 ماہ 8 دن ہم عزاداری سید الشہداء میں شرکت کرتے ہیں. ایسے ہے حاجی لوگ جاتے ہیں حج میں کتنے دن کے لیے؟ زیادہ سے زیادہ 40 دن اور کم سے کم جو نیا پیکیج ہے اس دور میں 14 دن کا بزنس مین لوگوں کے لیے 14 دن. حاجی گیا حج میں واپس آیا, اس نے سود کھانا شروع کر دیا. آپ کہیں گے ایسے حج پہ لعنت ہے, حج کر کیا ہے؟ کھانا سود. ایسے نہیں, اگر حاجی حج کر کے آیا ہے اور پیتا شراب ہے, آپ کہیں گے ایسے حاجی پہ لعنت ہے. میں دنیا والے کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ میں یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ لوگ کہتے ہیں. میں اگر حاجی حج سے آ جائے اور جوا بیٹھ کے کھیلے, حاجی حج سے آ جائے اور اس طرح سے بدکاریاں کرے, آپ کہیں گے ایسے حاجی کے منہ پہ لعنت ہے. آیا ہے حج کر کے, دنیا کی برائیوں کو چھوڑا نہیں ہے. اور میرا دوست وہ سمجھتا ہے میرا اور تیرا ایمان ہے, جو 40 دن حج بیت اللہ کی زیارت کو جائے تو جب واپس آئے تو وہ توبہ کر کے آئے, پھر اپنے دامن میں کوئی سی گناہ کو جگہ نہ دے. اور جو حسین والا 2 ماہ 8 دن فرش عزا حسین ابن علی پہ آ جائے اور اس کے بعد اگر اس کے اندر کردار حسینی نہ آیا, پھر ایسا نہ ہو دنیا والے بول کر کہیں یہ کیسا حسینی ہے. 2 ماہ 8 دن حسینیت کی کلاس میں جاتا رہا, نہ اس نے نماز سیکھی, نہ قرآن سیکھا, نہ دین سیکھا, نہ سنت سیکھی, نہ توحید سیکھی. وہ حاجی حج کا اللہ کا مجرم ہے, اور جو فرش حسین ابن علی پہ آ جائے اور حسینیت کا پیغام سن کے نہ سمجھے, وہ حسین ابن علی کا مجرم. سوال پڑھتے ہیں ماردی کا بابا سے لہذا ہماری محافل اور مجالس ہماری شرعی ذمہ داری ہے. راہبر معظم آیت اللہ العظمہ خامنائی اتنا عظیم جملہ فرماتے ہیں اپنی قوم کے نام, اپنے جوانوں کے نام. فرماتے ہیں مجالس عزا میں آپ ایسی گفتگو نہ کریں کہ جو آپ کی محفلوں میں آیا ہوا حر اپنے ارادے سے بعد آ جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی محفلوں میں کوئی حر آ کر بیٹھا ہو جو حسین کی طرف پلٹنا چاہتا ہو, اور آپ کی محافل اور مجالس کا انداز ایسا ہو جو اس حر کو لشکر جدید کی طرف پلٹا, جو آپ کا مخالف بنا. ہماری شرعی ذمہ داری ہے ہم ایسی مجالس اور محافل جن میں آل محمد کی تعلیمات, ان کا مقصد, ان کے فضائل, ان کے کمالات, تمام چیزوں کو بیان کرنا چاہیے, لیکن ایسا انداز ہو جو لوگوں کی ہدایت کا وسیلہ ہے. لہذا اپنی ذمہ داری ہو سکتی. امام جعفر صادق علیہ السلام, امام کی محفل میں ایک شخص آپ کہتے ہیں فرزند رسول, آپ اپنی محفل میں سلمان فارسی کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں, چونکہ مومنین سے وعدہ تھا, ہماری اس سے جو پچھلی مجلس تھی اس میں وعدہ تھا حدیث کو مکمل کریں. ایک شخص آیا امام کی خدمت میں, فرزند رسول آپ سلمان فارسی کا اتنا تذکرہ اپنی محفلوں میں کیوں کرتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں خبردار اسے سلمان فارسی نہ کہے, وہ سلمان محمدی ہے, محمد کا حقیقی غلام ہے, وہ تابعدار ہے. اللہ اتنا اس قدر تو باکردار تھا. فرماتے ہیں سلمان کے اندر 3 خصوصیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے میں جعفر ابن محمد اپنی محفل میں جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اپنے دادا علی کا ذکر کرتا ہوں, احکام شریعت کو بیان کرتا ہوں, وہاں سلمان محمدی کا ذکر کرتا
صادق علیہ السلام اپنی محفلوں میں ذکر کر رہے ہیں، اگر ہمارا کردار وہ بن جائے تو ہمارے زمانے کے امام اپنی محفلوں میں ہمارا ذکر کریں، بشارت دیجیے ہمارا کردار بھاگ ہے۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز حضرت سلمان کان یحب الفقراء، غریب لوگوں سے محبت کرتے تھے، غریب کو دیکھ کر راستہ چھوڑتے نہیں تھے، غریبوں کو دیکھ کر دلجوئی کرتے تھے، شفقت اور محبت سے جو ان کی ضرورت اگر ان کی شان میں ہوتی تو پوری کرتے۔ یہ غربا کی محبت حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، اے بار الہ جنت میں میرا کیا مقام ہے، میرا محل، میرا مقام کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ تو یہ تو جاننا چاہتا ہے کہ جنت میں کیا تیرے لیے محل اور مقام ہے، پہلے مجھے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ آپ جنت کا، اے موسیٰ تو جنت میں اپنا مقام جاننا چاہتا ہے، اپنا رتبہ جاننا چاہتا ہے، پہلے یہ بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رب العالمین اقوم وارکع واسجد لک، اے بار الہ میں تیرے لیے قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، واسبح تیری تسبیح کرتا ہوں، تیری تقدیس کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں مناجات اور دعائیں کرتا ہوں۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ یہ عبادت تو ساری تو اپنے لیے کرتا ہے، بتا میرے لیے کیا کرتا ہے؟ نماز تیرے اوپر فرض ہے، روزہ تیرے اوپر فرض ہے، یہ سارے تو اپنے لیے کرتے ہیں، میرے لیے کیا کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں بار الہ تو بتا دے تیرے لیے کیا ہے؟ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جو ضرورت مند کی ضرورت پوری کرے یہ مجھے اللہ کے لیے، جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہ میرے لیے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے یہ میرے لیے ہے، جو کسی مریض کی عیادت کرے یہ میرے لیے ہے، کیونکہ مخلوقات کی ذمہ داریاں پوری کرنا میرا کام ہے۔ جو لوگوں کے ان حقوق کا خیال کرتا ہے گویا وہ میرے لیے کرتا ہے۔ یہ غریب مومنین کی مدد کرنا، مومنین کی ضروریات کو پورا کرنا اس قدر عظیم امر ہے، ملتا ہے علماء نے نقل کیا۔ ایک شخص تھا ایران، نجف اشرف، اس نے امام زمان علیہ السلام آج بھی فقہائے کرام، فقہائے نجف اشرف آج بھی اس واقعہ کو، اس نصیحت کو اہل ایمان کے سامنے اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہیں۔ نجف اشرف میں پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے امام زمان علیہ السلام کی تعلیمات کے لیے ایک عمل کیا، علماء نے بعض اعمال بیان کیا، اس نے عمل کیا کہ مجھے امام کی زیارت ہو، عمل کر لیا مکمل، 2 دن بھی ہو گئے، عمل بھی مکمل ہو گئے۔ ایک دن نجف اشرف اپنے ایک دوست کے پاس، جو اس کا دوست کسی جگہ پہ ایک ٹینٹ لگا کے دکان میں بیٹھتا تھا، یعنی ایک عام سی دکان جو کباڑیا تھی، جس میں پرانی چیزیں وہ لوگوں سے خریدتا بھی تھا اور بیچتا بھی تھا، جیسے آپ کے یہاں نیلام گھر ہوتا ہے، پرانی چیزیں بیچتے بھی ہیں، لے بھی آتے ہیں، دے بھی آتے ہیں۔ تو یہ نجف اشرف میں کبھی یہ کسی مقام پر کسی کونے میں بیٹھتا، کبھی کسی مقام پہ بیٹھتا۔ تو ایک دن یہ دوست اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے گئے اور اس کی دکان میں بیٹھا، اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے جو عمل تھا وہ انجام دیا اور دن بھی مکمل ہو گئے، لیکن شرف زیارت ابھی تک حاصل نہیں ہوا، پریشان بیٹھا۔ یہ بات کی اس نے اتنی دیر میں اس کی دکان میں ایک اور عالم دین
کہ لباس میں پرہیبت پروقار ایک نورانی چہرے والی شخصیت داخل ہوئی اور انہوں نے سلام کیا. اس نے کھڑے ہو کر تعظیم کی اور سلام کا جواب دیا اور وہ شخصیت سامنے بیٹھی. یہ بھی ساتھ بیٹھا ہے, وہ شخصیت بھی بیٹھی ہے, اور وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی دکان کے اس حصے میں بیٹھا ہے خاص جگہ. اتنی دیر میں وہ شخصیت اس کے احوال پرسی کر رہی, تیرے گھر کے حالات کیسے ہیں, تیرے بچے, تیرے حالات, خبر گیری کر. جب اس کی خبر گیری کی, اتنے میں ایک باپردہ خاتون سیدزادی نجف اشرف کی بیوہ عورت تشریف لائی. اس کے ہاتھ میں پیتل کا ایک ہاتھ. آج بھی نجف اشرف میں بعض محلوں میں جو دروازے ہیں ان کے اوپر وہ آج بھی موجود ہیں. جو پرانے زمانے کا ایک بیل ہوتا تھا دروازہ کھٹکھٹانے کے, وہ پیتل کا ہاتھ دروازے کو کھٹکھٹانے والا, وہ خاتون کے ہاتھ میں بیوہ خاتون سیدزادی ہے. وہ اس دکاندار کے پاس, وہ جانتا ہے کہ بیوہ عورت ہے اور یتیم بچوں کی کفالت ہے. کہا کہ وہ کہتی ہے یہ میں بیچنا چاہتا ہوں, خریدو گے؟ اس نے کہا جی خریدوں گا. اس نے پیسے بتائے. جب پیسے بتائے کہ اتنے کا پیسے دینے لگا, وہ باپردہ بیوہ خاتون رونے لگا. یہ شخص کہتا ہے کہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہتی ہے کہ جس دکان پہ جہاں پہ بھی گئی ہوں لوگوں نے لینے سے انکار کر دیا ہے, اور تیرے پاس آئی ہوں تم نے میری توقع سے زیادہ مجھے قیمت دی. میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میرے گھر میں یتیم بچے فاقوں کی زندگی گزار رہے ہیں, میرے گھر میں ان کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں, اور تیرے پاس آئی ہوں اور انہوں نے میری اس مشکل کے وقت میری مدد کی. وہ کہتے ہیں اس میں میرا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کا شکر ادا کر, جو تیرا حق تھا میں نے وہ تجھے دے دی. اب وہ مومنہ عورت سیدزادی خوش ہوتے دعائیں دیتے وہاں سے رخصت. اس کی ضرورت کو کیسے پورا کیا, شرمندگی سے بھی بچایا, ضرورت کو بھی پورا کیا. وہ جو شخصیت پرہیبت پروقار بیٹھی تھی, وہ اس شخص کو کہتی ہے جس نے اپنے وقت کے امام کی زیارت کے لیے عمل انجام دیا. اس کو وہ شخصیت کہتے ہیں تو اس کی مانند بن جا, اس کباڑیا کی مانند, اس کی مانند بن جا, تیرے وقت کا امام تیری زیارت کرنے کے لیے خود آئے. تیرے وقت کا امام خود تیری زیارت کو آئے. اللہ. اب اس کے بعد یہ شخصیت الوداع اللہ حافظ کر کے رخصت ہوئی. یہ کہتا ہے کہ اے بندے خدا کی قوم تھے, آپ کی آباد پرسی بھی کر رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ اس کی مانند بن جا, تیرے وقت کا امام تیری زیارت کرنے تیرے گھر آئے گا. کہا تو نے نہیں پہچانا, یہی تو میری اور تیرے وقت کے امام صاحب العصر والزمان. مل کے سلوات پڑھیں. تیرے اور میرے وقت کے امام. اللہ. دیکھیں امام کیا چاہتا ہے, غریبوں سے محبت. حضرت سلمان کو اگر کوئی رتبہ اور عزت ملی ہے امام کی نگاہ میں, غریبوں سے ہمدردی اور محبت ہے. امام فرماتے ہیں دوسری چیز جو سلمان کے اندر ہے, جس کی وجہ سے اس کا ذکر کرتے ہوئے میں فخر محسوس کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کان یحب العلماء, سلمان علماء سے محبت کرتا. کس سے محبت کرتے تھے؟ علماء سے محبت کرتے تھے. علماء کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو آپ دین سیکھ سکیں گے. علماء کے پاس بیٹھیں گے آپ کو دین کی معلومات ملے گی. جب تک آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے آپ کی مرض کا علاج نہیں ہوگا. جب تک آل محمد کے علم کے وارث علماء کی محافل و مجالس میں نہیں بیٹھیں گے آپ
سے فرماتے ہیں سیابی زمان علی امتی، میری امت پر بہت جلد ایک زمانہ آئے گا یفرون عن العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، میری امت کے لوگ علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکریاں بھیڑیاں سے بھاگتی، جیسے بکریاں بھیڑیوں سے بھاگتی ہیں، ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ علماء سے بھاگیں گے۔ بھئی بکری اپنے لیے بھیڑیا کو کیا سمجھتی ہے؟ دشمن سمجھتی ہے۔ نبی یہی بتا رہے ہیں یعنی ایک زمانہ آئے گا میری امت کے لوگ علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اور بڑی بد نصیبی ہے جب ہم علماء کو اپنا دشمن سمجھیں گے پھر ہم اس سے دین کیسے لیں گے، پھر ہم ان سے احکام شریعت کیسے لیں گے، پھر ہم سے اپنے مسائل کیسے سیکھیں گے؟ جیسے ہمیں معلوم ہو علماء کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دین کی حفاظت اور سلامتی ہوگی۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَإِذَا قَوْنَكَ ذَلِكَ، جب ایسا وقت آ جائے لوگ علماء سے بھاگیں، ابتلاهم اللہ بثلاثۃ اشیاء، اللہ ان کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے۔ جو علماء سے بھاگیں گے اللہ ان کو دنیا میں 3 سزائیں دیں گے۔ پہلی سزا یرفع البرکہ من اموالہم، وہ جتنا بھی مال کمائیں گے اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا، ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے جو لوگ علماء سے بھاگیں گے وہ جتنا کمائیں گے ان کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ دوسرا وَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا جَائِرًا، اللہ ان پر فاسق اور فاجر ظالم حاکم مسلط کر دے گا جو ان کے حق کو طلب کرتا رہے گا، ان کے حقوق کھاتا رہے گا اور ان کے حقوق ادا نہ ہوں گے۔ کیوں؟ انہوں نے علماء کے حق کو طلب کیا، وہ حاکم ان کے حقوق کو طلب کرے۔ تیسرا اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخرجون من الدنیا بلا ایمان، یہ بد نصیب ایسے ہیں دنیا سے جب رخصت ہونے لگیں گے تو بے ایمان ہو کر رخصت ہوں۔ رسول اللہ فرماتے جس زبان سے نبی نے ہمیں قرآن دیا، جس زبان سے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اسی زبان سے فرمایا یہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو بے ایمان ہوں۔ علماء سے جڑ کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ رہنے میں ہمارے ایمان کی سلامتی ہے۔ اگر علماء کے ساتھ ہم نہیں رہیں گے، جڑ کر نہیں رہیں گے تو پھر ہم اپنا نقصان کریں۔ ایک سوال پڑھے محمد ہمارے دوست بتا رہے تھے قم المقدس سے آئے، وہ کسی علاقے میں ماہ رمضان میں نماز پڑھانے کے لیے پہنچے، پہلا دن ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پر خود آسان، میں نے وہاں خود اقامت، کسی کو آسان آتی ہے نہ اقامت آتی ہے، نہ کسی کو اذان آتی ہے نہ اقامت آتی ہے۔ اگر کوئی اذان میں علی ولی اللہ نہ کہے، ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں یہ مولا علی کا دشمن، ایسے کہ نہیں؟ جو اذان میں علی ولی اللہ بھول جائے وہ آپ کو علی کا دشمن نظر آتا ہے، اور جس کو بالکل اذان ہی نہ آئے کیا وہ علی کا دوست ہے؟ جو اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ بھول جائے وہ علی کا دشمن ہے، اور جس کو علی کی نماز نہ آئے، جو اذان میں اقامت میں علی ولی اللہ بھول جائے وہ علی کا دشمن ہے، اور جس سے علی کا کردار یاد نہ ہو کیا وہ علی کا دوست ہے؟ میرا دوست جس طرح ذات علی سے محبت میں نجات ہے، اسی طرح علی کی سیرت و کردار پہ عمل کرنے میں نجات ہے۔ علی کا محب بن، سچا بن، اپنے کردار اور عمل سے بتا مولا آپ کی محبت کو دل میں آباد کیا ہے، آئے نماز آپ کے طریقے سے پڑھتا، نماز جو آپ نے تعلیم دی ہے، اذان جو آپ نے تعلیم دی ہے، دین جو آپ نے تعلیم دیا ہے،
جب تیسری رکعت میں نے شروع کی، تیسری رکعت میں پھر اخفاء پڑھی جاتا ہے، یعنی آہستہ آواز میں آپ تسبیحات اربع یا سورہ پڑھیں گے۔ مولانا صاحب نے ایسا کیا، جو اپنا وظیفہ شریعت تھا اس پر عمل کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں میں نماز کی تیسری رکعت میں تھا، جو نمازی لوگ تھے وہ اپنی صفیں توڑ کر آ کر کوئی میرے کاندھے کو ہلاتا ہے، کوئی میرا بازو پکڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا کیا ہو گیا مجھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں نے نماز جب مکمل کی، میں نے کہا خیریت ہے، آپ مجھے نماز کی حالت میں آ کر مجھے ہلا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے نماز توڑ دی ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم تو پریشان ہو گئے کہ آپ نماز میں کیوں خاموش ہو گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تیسری رکعت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے اور مولانا نے کیسے کھڑا ہونا۔ جب دین سے دور ہوں گے، علماء سے دور ہوں گے، پھر یہی حالت ہوگی ہماری۔ ایک صلوات پڑھ لیتے ہیں، اپنے نسلوں اپنے بچوں یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے بغیر ولایت علی اور محبت علی کے ہمارا گزارا نہیں ہے، اور جو علی کے بارے میں فقط شک کرتا ہے، یہ تو نبی نے فرمایا اے علی جو تیرے بارے میں شک کرے وہ اس کی حرام ہونے میں شک نہیں، وہ پکا حرامی ہے۔ یہ تو میرا اور آپ کا ایمان ہے، لیکن میرا دوست جب آل محمد کی تعلیمات کو بیان کیا جائے ان کو دشمن علی نہ سمجھ۔ علماء ممبر سے چاہتے ہیں علی والے کا کردار بن جائے، وہ کچھ نہیں چاہتے علماء جن سے، وہ چاہتے ہیں آپ ایسے با کردار بنے کہ ہمارے امام صادق نے فرمایا تھا وہ ہمارے چاہنے والوں دنیا والوں کے ساتھ اتنے با کردار اور نیک بن جاؤ، جب دنیا میں تم چلو دنیا والے دیکھ کر کہے رحم اللہ جعفر بن محمد، خدا جعفر صادق پر رحم کرے، اپنے شیعوں کو کتنا باادب بنا۔ ایسے بنے، ایسے باکردار بنے۔ لہذا علماء سے جڑ کر، جب تک علماء سے جڑ کر نہیں رہیں گے ہم اپنے دین کا نقصان، اپنی آخرت کا نقصان کریں۔ حضرت سلمان کی کتنی چیزیں تھیں؟ تین چیزیں۔ پہلی چیز فقراء غرباء سے محبت، دوسری چیز علماء سے محبت کرتے تھے، حالانکہ زمانہ تو نبی اور علی کا تھا، پھر کیوں علماء سے محبت کرتے تھے؟ اس لیے نبی کے اصحاب جو صاحبان علم تھے، علماء تھے، جب سلمان محمدی کسی عذر کی وجہ سے رسول کی محفل سے محروم رہتے، ان اصحاب سے آ کر پوچھتے بتاؤ آج نبی نے کون سی سنت کا نمونہ بتایا، بتاؤ آج کون سی نبی نے آیت مجیدہ کی تفسیر بیان کی۔ سلمان اس قدر حریص تھے دین مصطفیٰ کو سیکھنے میں، ایسے بنے باکردار، یہ تھے سلمان۔ تیسری جو سب سے اہم ہے، امام فرماتے ہیں سلمان نے اپنی خواہشات کو علی کی خواہشات پہ قربان کر دیا۔ یہ ہے معنی ولایت علی۔ اور میرا دوست، میں اور آپ کہیں میرا دل کہتے ہیں میں یہ کر لوں، مجھ اور تجھ پر دل کی ولایت نہیں، علی کی ولایت ہے۔ علی کو مانا ہے تو علی کی مان، علی کو مانا ہے تو علی کی مان۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات لوگ کہتے ہیں نا آج مجلس سننے کے لیے بڑا مزہ ہے، سنتے نہیں سنتے بھئی آپ مجلس میں یہ مجلس مزہ لینے کے لیے ہے یا عمل کے لیے؟ یہ ہماری درسگاہ ہے۔ بات لوگ کہتے ہیں کہ آؤ مجلس سننے چلتے ہیں، میرا دوست مجلس صرف سننے کی حد تک نہ ہو، مجلس سن کے عمل کی حد تک۔ اگر ہم مجلس کو صرف سننے تک محدود کریں تو پھر یاد رکھیں نبی کا پیغام ابو لہب نے بھی سنا تھا لیکن نبی کی بات کو نہ مانا تھا۔ سننا کمال نہیں ہے، سن کر عمل کرنے میں نجات ہے۔ غدیر قم میں بھی علی کی ولایت کا اعلان
علی مولا کی خواہشات پہ حضرت سلمان نے اپنی خواہشات کو قربان کر کافی وقت لے گیا. چھوٹی سی روایت کہ ہم کیسے علی کی خواہشات پہ اپنی خواہشات کو قربان کریں تو پھر آل محمد ہمیں کس چیز کی ضمانت دیتے ہیں؟ وارثان جنت ہے. اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو پھر ہم کیسے بدلنا پڑے گا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام امام کے صحابی ایک امام کی خدمت میں حضرت ابو بصیر آئے امام کی خدمت. ان سے پہلے حضرت ابو بصیر کوفہ میں ان کا ایک پڑوسی ہے جس کے گھر میں ناچ گانا شراب دنیا کی تمام برائیاں ہوتی ہیں.